نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب احترام دوستوں اور بزرگوں، روزے کا مسائل لے کر میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ مزید ویڈیو اور مسائل سننے کے لیے اور مزید مسائل کو جاننے کے لیے کمنٹس میں آپ اپنے سوالات و جوابات بھیج سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل درس قرآن حق اور سچ کو سبسکرائب کریں تاکہ میری مزید ویڈیو بیانات مسائل کے عنوان آپ کو ملتے رہیں، اور آپ حضرات کو بھی اگر کوئی مسائل وغیرہ پوچھنا ہو جاننا ہو تو آپ حضرات مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹس میں اپنے سوالات لکھیں۔ آج کا جو میں عنوان لے کر بیٹھا ہوں قضاء روزوں کے حوالے سے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگ، قضاء روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو روزہ رمضان المبارک میں چھوٹ جائے، جیسے ایک شخص نے آج روزہ نہیں رکھا تو اس کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ مہینہ روزہ رکھے، لیکن آگے فرمایا ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن جو مریض ہو یا مسافر ہو، ایسے شخص کو چاہیے کہ مریض یا مسافر وہ رمضان کے روزے مرض کی عنوان پر، مرض کی بنیاد پر بیماری کی صورت میں چھوڑ دے، کسی اور دن پورا کر لے۔ اسی طرح اگر وہ سفر کر رہا ہے، جیسے اگر کہیں دور جا رہا ہے، کسی ممالک کے اندر جائے، یا پاکستان کراچی سے لاہور کا سفر کر رہا ہے اور اسے پتہ ہے سفر کی وجہ سے میرے روزہ رکھنا مشکل ہوگا، یا روزہ رکھنے کے بعد اللہ نہ کرے توڑنا پڑ جائے، تو اس سے بہتر ہے وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ توڑنے پر کفارہ اور ایک روزے کا 60 روزہ ہوتا ہے۔ تو اس روزہ کو چھوڑ دے، اس روزے کو عید کے بعد رمضان سے پہلے وہ روزہ پورا کر لے۔ لیکن اگر ایک شخص نے اس سال کے رمضان کے روزہ چھوڑے، اب آنے والے رمضان سے پہلے اس نے قضا روزہ نہیں کیا، لیکن اس روزے کو رکھنے سے پہلے ہی رمضان آ گیا، اب اسے چاہیے کہ وہ رمضان جو آنے والے سال ہے اس رمضان کے پورے روزے رکھیں جو فرض ہیں، اس روزے کے گزرنے کے بعد پھر گزشتہ رمضان کے روزے کی قضا کریں۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جیسے رمضان شریف کی جو ہے وہ جو روزہ کسی وجہ سے قضا ہو گئے، جہاں تک ہو سکے بھائی ان میں جلدی کرنی چاہیے، اس میں دیر نہ کریں۔ بعض لوگ رمضان شریف کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کی قضا روزہ رکھنے میں بھی بہت دیر کرتے ہیں، تو قضا روزہ رکھنے میں ہرگز دیر نہ کریں، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے جیسے سوالات بھی آیا ہوا بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قضا روزے کی نیت کب کرنی چاہیے، تو بھائی قضا روزے کی رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ جیسے ایک شخص نے کہا بھائی قضا روزے کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کب سے کرنی ہے؟ بھائی قضا روزہ یوں سمجھ لیں کہ صبح طلوع ہو جانے کے بعد نیت کی تو قضا صحیح نہیں ہوگا، اس کی نیت رات سے ہو جائے کہ میں جو ہے نا کل انشاءاللہ صبح رمضان المبارک کی قضا روزے رکھوں گا، تو اس لیے میں ابھی رات سے اس کی نیت کرتا ہوں۔ اگر صبح طلوع ہو گیا بعد میں نیت کر رہا ہے تو پھر اس کی روزہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا وہ روزہ نفل ہوگا، قضا روزہ پھر سے وہ رکھے گا، جیسے کہ نیت کے بیان وغیرہ میں آپ نے علماء اکرام سے سنا، یا مزید انشاءاللہ جب میں اس کے بارے میں بات کروں گا تو انشاءاللہ وہ آپ سنیں گے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے چینل درس قرآن حق اور سچ کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو ملتا رہے۔ اچھا، بعض لوگ سوال کرتے ہیں رمضان شریف کے جتنے روزہ قضا ہو گئے تو خواص سب ایک ساتھ رکھ لیں یا بعد میں رکھ لیں، کچھ لوگوں کا سوال آیا ہوا ہے۔ تو بھائی دیکھیں، رمضان شریف کے روزے اگر قضا ہو گئے تو اس صورت کا ان کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں آپ چاہے متواتر ایک ساتھ رکھ لیں چاہے بعد میں رکھیں۔ مثلا ایک شخص نے 15 روزہ چھوڑا، اب ایک محترمہ نے سوال کیا بھائی روزے رکھنے کا کیا طریقہ ہے، تو بھائی اب وہ اس کے اوپر ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ کسی مہینے میں 15 روزہ لگاتار رکھ لیں، 3 رکھ لیں پھر چھوڑ دیں، 3 رکھ لیں پھر چھوڑ دیں، اس طرح کر لیں۔ ہفتے میں جو ہے نا ایک ذہن بنا لیں، اس ہفتے 3 رکھنا ہے، اگلے ہفتے 3 رکھنا ہے۔ مہینے میں جیسے 15 دن کے روزے ہیں تو ڈیوائڈ کر لیں، بھائی 2 دن کے بعد ایک روزہ، 3 دن کے بعد ایک روزہ، 2 دن کے بعد ایک روزہ، اس طریقے سے کر کے ڈیوائڈ کر کے، یا ایک دن چھوڑا ایک دن رکھا، ایک دن چھوڑا ایک دن رکھا، اس طریقے سے کر کے اپنے قضا روزے کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں صورتوں میں درست اور جائز ہیں۔ اچھا جی، ایک اور سوال ہے، بعض لوگ بولتے ہیں رمضان کے روزے ابھی نہیں رکھے اور دوسرا رمضان آئے گیا تو اب رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد عید الفطر گزر جانے کے بعد قضا روزہ رکھیں۔ اب جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے ہی، یہ سوال جیسے انہوں نے یہ کہا کہ مثال کے طور پر رمضان کے روزے قضا ہو گئے، اب عید الفطر آ گیا، عید الفطر سے لے کے آنے والا ماہ رمضان سے پہلے اگر انہوں نے روزہ نہیں رکھا اور رمضان آ گیا، اب صورتیں کیا ہے، کیا اختیار کیا جائے؟ تو بھائی فرض کی ترجیح پہلے ہے، واجب کی ترجیح بعد میں ہے۔ جیسے نماز عشاء فرض ہے
وطر واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان اگر عشاء کی نماز کے اندر فرض نہ پڑھے اور 3 رکعت وطر پڑھ لے واجب، تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی، پہلے فرض کی ترجیح ہے تو بعد میں واجب کی۔ تو میں آپ کو سمجھانے کا مقصد صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ رمضان کے روزے قضا ہو گئے، عید الفطر آ گیا، اور عید الفطر کے بعد سے پورا سال آپ نے روزہ نہیں رکھا، اب نیا عید الفطر آ گیا اور نیا رمضان آ گیا، تو بہتر یہ کہ اب اس سال رمضان کے روزے رکھ کر عید الفطر کے بعد اب پرانے رمضان کے روزے قضا کرے، یہ بہتر ہے۔ یہ نہ ہو کہ گزشتہ رمضان کے روزے آپ نے جو ہے نا اس رمضان میں قضا کرنے کی نیت کے لیے، ایسے ہر صورت میں روزہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سال رمضان کے روزے پورا رکھیں اور گزشتہ رمضان کے روزے کی نیت اگلے سال عید الفطر، یعنی اس سال عید الفطر کے گزرنے کے بعد پھر آنے والے سال عید الفطر سے پہلے پہلے اس روزے کو رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جس رمضان کے اندر روزہ رکھا، مثال کے طور پر اب روزے رمضان جیسے ابھی چل رہا ہے، اب اس رمضان میں روزے فوت ہو گئے تھے، مطلب چھوٹ گئے تھے، اب جب میں آنے والے سال رمضان کے سے پہلے اگر میں روزہ رکھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں نہیں ہے کہ بھائی وہ 29 کا چاند تھا یا 30 کا، تو اس صورتوں میں کیا اختیار کیا جائے، روزہ کیسے رکھیں؟ تو بھائی اس صورتوں میں آپ دیکھیں کہ آپ یہ پہلے تو معلوم کریں کہ گزشتہ جو رمضان تھا اس کی چاند کی تاریخ کتنی تھی، 29 کا روزہ تھا یا 30 کا؟ اگر 29 کا ہے تو 29 روزے رکھیں، اور اگر 30 کا ہے تو 30 رکھیں۔ لیکن اگر ذہن میں خیالات یہ آ رہا ہے کہ پتہ نہیں 29 ہے 30 ہے 29 ہے 30 ہے 29 ہے 30 ہے، تو بہتر صورت یہ ہے قضا روزہ رکھنے کا، بھائی آپ پورے 30 روزے رکھیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اچھا ایک سوال اور ہے، جیسے کسی نے سوال کیا بھائی ہاں یہ سوال یہ آیا ہوا ہے کہ 30 دن 29 دن کی صورتیں کیسے معلوم کی جائے؟ تو بھائی میں نے آپ سے پہلے کہا کیلنڈر کے مطابق آپ دیکھ لیں گزشتہ دنوں میں، یا کسی علماء سے پوچھ لیں بھائی گزشتہ سال رمضان یہ جنتری آتی ہے اس کے ذریعے معلومات کر لیں۔ اب یہ سوال ایک سال کا نہیں ہے، مثلا کسی نے کہا بھائی 2 سال رمضان میں نے جیسے 2018 کے اندر روزے چھوڑے تھے اور مسلسل میں اس کے قضا رکھنا چاہ رہا تھا یا چاہ رہی تھی لیکن رکھ نہیں پائی، اور ہمیشہ فرض روزے کا وقت آ جا رہا تھا، میں فرض روزے پورا کرتا رہا کرتی رہی، اب میں 2023 میں 18 کے قضا روزہ رکھنا چاہ رہی ہوں، اس صورت میں کیا ہے؟ تو بھائی اس صورت میں بھی یہی ہے، آپ جنتری دیکھیں، کیلنڈر دیکھیں، علماء سے رابطہ کریں، پچھلے جو ہے نا وقت کے معلومات کریں، بھائی 29 کا تھا 30 کا تھا، پرفیکٹ معلوم ہے 29 تو 29 کے حساب سے، ورنہ افضل بہتر طریقہ یہ 30 کے حساب سے آپ روزہ رکھ لیں، یہ روزہ بہتر اور افضل ہے۔ اچھا اس روزے کے اندر شوال کا روزہ جو آتا ہے، بعض عید کے مہینے کے بعد شوال کے 6 روزہ رکھتے ہیں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت کے عنوان پر انشاءاللہ آئندہ وقت میں ذکر کروں گا، بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ دیکھیں شوال کے روزے کی قضا کی روزے کی نیت کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے، قضا روزہ الگ ہے، شوال اگر آپ نے شوال کے روزہ رکھتے ہیں اس کے لیے پورا مہینہ پڑا ہوا ہے، آپ بعد میں کر لیں، لیکن پہلے افضل یہ ہے کہ آپ رمضان کے قضا روزہ رکھیں۔ فرض کی ترجیح آپ دے رہے نہیں ہیں، فرض کی قضا پورا نہیں کر رہے اور نفل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو بھائی فرض کی پہلے پکڑ ہے، فرض کی پہلے لازم ہے، اور اللہ نے خود فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ تو اللہ سے دعا ہے بھائی یہ قضا روزے کا مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا، ان مسائل کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو اور اس کے مطابق روزہ رکھیں، تاکہ جو ہے نا دنیا اور آخرت کے اندر اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔